السلام علیکم۔ ایسے سائنس اکیڈمی میں پھر سے ہم اردو اس مضمون کا دوسرا سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لے کر حاضر ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات 4 پیراگراف میں معلومات حاصل کی۔ اب اس کے آگے کے خلافت کے بارے میں واقعات جو ہے آگے کے پیراگراف میں پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے اور ضرور جو ہے کامنٹس کیجئے، اور جو ہے ویڈیو کے بازو بیل کی گھنٹی ہے وہ ضرور بجائیے، اور سبسکرائب بار ہم کہہ رہے ہیں ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، اپنے دوستوں اور سہیلیوں کو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں جس سے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے، عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہو تو لا دیتے، میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو خود گھر جا کر انہیں پہنچاتے، اور ان کو جواب بھجوانا ہوتا تو خود لکھ دیتے۔ وہ نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے کام کر دیتے تھے۔ یعنی اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ یعنی معلوم ہے نا، عام لوگ بھی جو ہے بے خوف ہو کر ان سے ملتے تھے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے۔ یہ ضرورتیں بیان کرتے تھے، اور حاجت مندوں کے لیے، حاجت مند یعنی کچھ لوگ جو ہے غریب ہوتے، کچھ لوگ یتیم ہوتے، کچھ لوگ بیمار ہوتے، کچھ معذور ہوتے، ایسے لوگ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت 24 گھنٹے دروازہ جو ہے ہر وقت کھلا رہتا، دن کے 24 گھنٹے کبھی بھی جو ہے ان کا دروازہ کھلا رہتا، اور وہ برابر ہر ایک کی مدد کرتے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کس کو کہتے ہیں؟ فوجیوں کو، مجاہدین جو لڑائیوں میں حصہ لیتے ہیں، تو ان کے گھروں پر جا کر، یہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے۔ یعنی مجاہدین جو گھروں پر رہتے کیا نہیں، وہ فوجی چھاونیوں پر رہتے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے پچھلے پیراگراف میں پڑھے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی چھاونیاں قائم کی، تو وہاں پہ یہ مجاہدین رہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مجاہدین کے گھروں پر جا کر، یعنی اب گھروں میں کون رہنے والے ہیں؟ ان کے گھر والے، ماں باپ اور بیوی، بچے، ان سب کے بارے میں جا کے خیریت معلوم کرتے، یعنی برابر ہیں کیا، گھر میں سب چیز برابر ہے کیا، تو ان کے لیے سمجھو تمام چیزیں مہیا کرتے تھے۔ یعنی عورتوں کو بازار سے، یعنی اب عورتیں باہر نہیں جاتی تھی، پردہ ہوتا تھا اس زمانے میں، تو عورتوں کو بازار سے سودا سلف لا کے دیتے، جو بھی ہے ترکاری، بھاجی، کرانہ وغیرہ لا کر دیتے تھے۔ اور میدان جنگ سے، یعنی جہاں پہ لڑائی ہوتی تھی، تو مجاہدین جو ہے گھروں کو خط لکھتے تھے، تو جو وہ خط ہوتے وہ خط ان کے گھر والوں کو پہنچاتے، اور ان کا جواب بھی جو ہے بھجواتے، خود لکھ کر ان کا جواب بھی بھجواتے۔
اور نابینا جو اندھے ہیں، نابینا جن کو نظر نہیں آتا، معذور جو لنگڑے ہیں، ڈولے ہیں یعنی ہاتھ سے پیر سے، تو ان لوگوں کی بھی جو ہے مدد کرتے، ان کے گھروں پہ جا کے کام کر دیتے تھے اس طرح سے۔ اس کے بعد کا پیراگراف، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور آہستہ سے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے رنجیدہ ہو کر کہا کہ ایک جنگ میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، افسوس، تم کو وضو کون کراتا ہوگا، تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں مہیا کر دی۔ انہوں نے نوکر کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ پھر اس کے بعد کے یعنی اور ایک واقعے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے، لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، لوگوں کو کھانا کھلا رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ تو دیکھیے اخلاق بھی ان کے معلوم ہوتے کہ زور سے ایک تلخ لہجے میں بات نہیں کی، بلکہ قریب گئے اور آہستہ سے کہا کہ آپ جو ہے بائیں ہاتھ سے کیوں کھانا کھا رہے ہیں۔ تو وہ شخص بہت رنجیدہ ہو گیا، رنجیدہ یعنی اس کو بہت تکلیف ہوئی، اس کو غم، رنجیدہ، رنج یعنی غم، رنجیدہ ہو گیا اور کہا کہ ایک جنگ میں یعنی لڑائی میں، یعنی وہ مجاہد تھا، جنگ میں جو ہے اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور ان کا دل بھر آیا، وہ بھی رنجیدہ ہو گئے، دل بھر آیا کہ مجاہد ہو کر انہوں نے دایاں ہاتھ گنوا دیا، تو اب یہ زندگی کے تمام کام کس طرح کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے پورے سوال کیے، کیا کیا سوال کیے کہ تم کو افسوس، تم کو وضو کون کراتا ہوگا، تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے اس کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور تمام ضروری چیزیں مہیا کرا دی، اور نوکر کو ہدایت دی کہ ان کو ان کی زندگی کے جو کام ہے وہ پورے برابر کرے اور ان کو بالکل تکلیف نہ ہونے پائے۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری نبھاتے تھے، اور اتنی ذمہ داری مطلب پورے لوگ ان کے خلافت میں بے خوف تھے، ان سے بات کرتے تھے، 24 گھنٹے ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اس کے بعد کا جو ہے سبق کا حصہ ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔